السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جب تھے تو ان کے ساتھ دو ساتھی تھے جنہوں نے ان سے سوال کیا اپنے خوابوں کے بارے میں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور توحید کا درس دیا اور اپنے دین کو ان کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور خوابوں کی تعبیر یہ تھی کہ ایک کو سولی دے دی جائے گی اور ایک نجات پا لے گا اور وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، اور جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، اس کو کہا کہ تم جا کے اپنے مالک سے، اپنے آقا سے یعنی بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اس کو بلا دیا۔ اب یہ غور کیجئے گا، اس صورت میں جس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ عرض کیا کہ کچھ تھیمز ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو شروع میں یوسف اسلام کے بھائیوں کا طرف وہاں سے جو معاملہ آنا تھا، اس کے بارے میں یعقوب نے کہا تھا کہ شیطان خرابی پیدا کرتا ہے۔ یہاں پھر ایک چیز غلط ہوئی ہے، ایک مس ہیپ ہوا ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ تو شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے انسان کا، اور وہ کوئی خیر جو انسان کو مل سکتی ہو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لہٰذا وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو خیر نہ مل سکے۔ البتہ اس کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، اس کے اختیار میں یہی ہے کہ انسان کو کچھ وسوسے ڈالے، انسان کے سامنے کچھ خیالات پیش کرے، یا انسان کو غفلت کی طرف مائل کرے تاکہ وہ اہم چیزوں سے غافل ہو جائے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک بڑا ہتھ کنڈا غفلت ہے۔ اگر وہ کسی بندے کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہتھیار یہ ہے کہ وہ اس کو غافل کر دے، سست کر دے، اور وہ شخص جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ بے عمل ہوگا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بالکل عمل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو شیطان نے اسے بلا دیا، اور اس کی کاسٹ کیا تھی کہ اس کے نتیجے میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 3 سے 9 سال مزید رہے۔ یعنی اگر وہ اس سے پہلے بادشاہ سے ذکر کرتا تو جلدی باہر آ سکتے تھے، لیکن اب یہاں اللہ کی حکمتوں کو سمجھیے ذرا۔ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اپنے مالک سے یعنی بادشاہ سے پہلے ذکر کر دیتا تو یوسف علیہ السلام جیل سے جلدی نکل سکتے تھے، لیکن غور کیجئے کہ ابھی آگے جو ہم پڑھیں گے، کیا بادشاہ وہی ریگارڈ کرتا ان کا اگر وہ محض اس بنیاد پر جیل سے نکلتے کہ ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا؟ اور جب یہ نہیں ہوا اور لٹک گیا معاملہ اور کئی سال لگ گئے، لیکن جب آپ کو جیل سے نکالا گیا تو اس سے پہلے وہ سرکمسٹانسز پیدا ہوئے جن سرکمسٹانسز سے نہ صرف آپ جیل سے باہر نکلے بلکہ ایک عروج کو پہنچے۔ تو یہ حکمت ذہن میں رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ بعض کا انسان بے صبرا ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس جلدی سے کچھ مل جائے، مجھے آج ہی مل جائے، ابھی مل جائے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو بظاہر ڈیلے نظر آ رہا ہے، بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی، اس میں کیا خیر ہے۔ تو یہ اصلاً تو خیر کا ہی باعث بنا، یعنی یوسف علیہ السلام کا اس وقت جیل سے نہ نکلنا اصل میں خیر کا ہی باعث بنا۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام اگر جیل سے باہر نکلتے اس موقع پہ تو واپس وہی خادم تھے ایک گھر کے، دوبارہ خادم بن جاتے۔ جیل سے تو نجات مل جاتی لیکن دوبارہ خادم بن جاتے، اور ممکن ہے کہ وہ جو فتنے اور آزمائشیں تھیں وہ دوبارہ سے سر پہ آ جاتی۔ لیکن 3 سے 9 سال یعنی 7-8 سال مزید جیل میں رہے ضرور ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کو نکالا اس معاملے سے تو پھر بڑے عروج کے ساتھ نکالا۔ اب وہ بات آگے شروع ہو رہی ہے۔ وقال الملک انی اری سبع بقرات سمان، بادشاہ نے کہا کہ بھئی میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی، یأکلہن سبع عجاف، اور ان 7 موٹی تازی گائے جو ہیں ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ عجیب سا خواب ہے نا
کہ جو موٹی تازی گائے ہیں اصل میں تو پاور ان کے پاس ہے، لیکن جو دبلی گائے ہیں، جو پتلی گائے ہیں، وہ دوسری گائے کو کھا رہی ہیں، اور پھر گائے کو کھانا یہ ویسے تھوڑا سا عجیب سی بات ہے۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 بالیاں ہیں سرسبز، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری جو ہیں 7 وہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے بادشاہو، افتونی فی رؤیایا، بتاؤ اے سردارو، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم میں سے کسی کو خواب کی تعبیر کا پتہ ہے، یعنی ایسے اپنے پاس نہیں ڈنڈی مارنی، اگر واقعی کسی کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان خیال ہیں، ایسے آپ ٹینشن لے کے سوئے تھے نا رات کو، تو اس لیے بس تھوڑا سا آپ کے اوپر ذمہ داری اتنی ہے، پوری مملکت آپ نے سنبھالنی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے معاملات سر انجام دیتے ہیں، ہو جاتا ہے ٹینشن آپ نے لی ہوگی، اور یہ ٹینشن کی وجہ سے تھوڑے سے آپ کو ایسے خواب آ گئے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم یہاں اس کام کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائیں، ہم نہیں خوابوں کی تعبیر جاننے والے۔ تو یعنی انہوں نے جیسے، چونکہ جو درباری ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہیں ان کی، جب تک یہ خوش ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جس دن یہ بگڑ گئے تو پھر کام تمام ہو جائے گا، لہذا وہ سیف ہو کے کوئی سٹیپ لیتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے اگر معاشرے کے لوگ ہوتے جو ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، بیک وقت ڈاکٹر بھی ہیں، سارا کچھ ہیں، تو ہم تو بادشاہ کو کوئی نہ کوئی تعبیر بتا ہی دیتے، ہم کہتے کہ بھائی ٹینشن نہ لیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی تعبیر کے لیے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تو ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہوا ہے کہ علم کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اسلام کے بارے میں جو رائے دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور جس کا دل کرتا ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں مرض کا فلاں علاج ہے، خود بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، لیکن کسی اور کا پتہ چلے نا وہ بیمار ہے، ہاں آپ فلاں چیز کیوں نہیں کھا لیتے، آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے، آپ ایسے کر لیں، یہ چیز کر لیں، اور ہلدی میں یہ ڈال دیں اور لہسن میں یہ کر لیں۔ اور بھائی جب خود بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں دوڑتے ہو، یہ نسخے اس وقت کیوں یاد نہیں آتے؟ تو یہ جہالت ہے، یہ ایک عجیب سا رویہ ہے، یہ سمجھنا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کو نہ آتا ہو وہ آپ کو پتہ ہو کہ نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے، یعنی اپنی لا علمی سے واقف ہونا کہ میں کیا نہیں جانتا، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک علم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بہرحال ہم نہیں جانتے، کیونکہ ایسے ہی ہم نے کوئی اپنے پاس سے اندازہ لگا کے آپ کو تعبیر بتا دی اور وہ غلط ثابت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور 2 قیدیوں میں سے جو نجات پا گیا تھا اس نے کہا، وذکر بعد امۃ، اور ایک عرصے بعد اس کو خیال آیا، انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی تعویل، فارسلون، پس مجھے بھیجیں۔ ایک بندہ ہے اس کو میں جانتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، تو مجھے اس کے پاس بھیجیں۔ اب ظاہر ہے ایک ملازم ہے، جب اس نے یہ کہا ہوگا ہو سکتا ہے شروع میں کسی نے اس کی بات کا یقین نہ کیا ہو، لیکن اس نے بتایا ہوگا کہ دیکھیں میں جب جیل میں گیا تھا میں نے یہ خواب دیکھا تھا، دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا تھا، اور ہم دونوں جب اس سے تعبیر پوچھی انہوں نے 2 ٹوک ہمیں تعبیر بتائی اور ایگزیکٹ وہی ہوئی ہے جو اس نے بتائی تھی، لہٰذا یہ تجربہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب ذرا، اور بادشاہ ویسے بھی چونکہ اس کو کوئی کلو مل نہیں رہا تھا، تو اس کو کہیں سے بھی، جسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سارا کچھ تو ہو، تو اس کو بھیج دیا گیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ آیا ہے جیل میں، اور آپ دیکھیے دائی کا کردار ہوتا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ آتے ہی اس کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے آدمی۔ تو دائی جب اپنے کردار میں سچا ہوتا ہے تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص اپنی ذات میں اتنا سچا ہے وہ اپنی دعوت میں جھوٹا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا وہ جو کردار کی سچائی ہوتی ہے وہ دعوت کی سچائی کے اوپر دلالت بن جاتی ہے۔ تو یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے آدمی، افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں ذرا تعبیر بتاؤ، 7 موٹی گائے ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں، واخر یابسات، اور دوسری 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ بھی معلوم کر لیں، ان کو بھی حقیقت پتہ چل جائے۔ اب یہاں کوئی شخص ہوتا ہمارے معاشرے کا یا جدید دنیا کا، تو وہ تو کہتا ہے کہ بھائی زبردست، اب سارے میرے آگے پھنسے ہیں نا، اب میں اس اپرچونٹی کو کیش کروں گا، میں تو نہیں بتانی تعبیر، پہلے تو مجھے بتاؤ جی ملے گا کیا، مجھے کیا ملے گا۔ تو یہ آج اخلاقی گراوٹ اس حد تک آ چکی ہے انسان کے اندر کہ وہ جوں ہی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اس کے پاس کچھ کنٹرول ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہی سوچے کہ میرے پاس جو ہے میں اس سے لوگوں کو فائدہ کر دوں، وہی سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے میں لوگوں سے لے کیا سکتا ہوں۔
یعنی آج کل جو سٹرینتھ کسی کے پاس ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہے، چاہے کسی کے پاس فیم ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ سب سے پہلے جو چیز سوچتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی یہ چیز دوں گا اگر کسی کو تو میں اس سے لے کیا سکتا ہوں آگے سے، جبکہ یہ گھٹیا سوچ ہے اصل میں، کیونکہ یہ اس کو سوچنا چاہیے جس کو کمی ہو۔ اگر میرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو میں کہوں ہاں جی یہ جو میرے پاس کوئی علم ہے یہ میں آپ کو دوں گا، تو مجھے بتائیں کیا اس کے بدلے آپ مجھے کھانا دیں گے کہ نہیں۔ اگر میرے پاس پہننے کو لباس ہے، اگر کوئی سر چھپانے کو کوئی جگہ موجود ہے تو بس کافی ہے، پھر اب جو کچھ اللہ نے دیا اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرو، انسانیت کے لیے لگاؤ اس کو۔ تو جو چیز انسان ڈیزرو کرتا ہے نا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہا، تو وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ جی دیکھیں میں یہ فلاں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، یا یہ فلاں بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ انسانیت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں میرے بیسک خرچے میرے بھی ہیں تو وہ مجھے مل جائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا کہ جی اب میں اپنی صلاحیت کسی کو دوں یا اس سے انسانوں کا فائدہ کروں تو تب کروں گا جب پہلے مجھے بھی فائدہ ملے، اور اگر نہیں فائدہ ملتا تو میں سنبھال کے رکھوں گا، انسان کا فائدہ کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے، یہ جدید مادہ پرست ذہن جو ہے یہ اس کی سوچ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاہتے تو بلیک میل کر سکتے تھے، چاہتے تو وہاں پہ ایک پورا سینیریو کریٹ کر سکتے تھے کہ نہیں جی ایسے تو نہیں، پہلے میری فلاں شرطیں پوری کی جائیں، پہلے مجھے جیل سے نکالا جائے۔ اس سے بڑی بات جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے وہاں پہ کہ وہ کہتے کہ بھائی یہ جو قوم ہے میں اس کے ساتھ خیرخائی کیوں کروں، ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا نہیں کیا، پہلے غلامی کی حالت میں مجھے خرید کے گھر میں ملازم بنا لیا، کئی سال میں نے گھر میں خدمت کی، 8 10 12 سال، اور اس کے بعد جو ہے میرے ساتھ اتنا برا کیا گیا، مجھ پہ ہی الزام لگا کے میرے کردار کے اوپر داغ لگانے کی کوشش کی گئی اور مجھے جیل ڈال دیا گیا، اور 8 10 سال مجھے جیل میں ہو گئے ہیں، میں ان کے ساتھ کیوں خیر کروں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ تو جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے نا وہ اپنے ظرف کے مطابق چلتا ہے، جو کم ظرف ہوتا ہے وہ دوسروں کے ظرف کو کرائے پہ لے رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا میں یہ کروں گا، فلاں نے یہ کیا میں یہ کروں گا۔ اعلیٰ ظرف کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنے ظرف کے مطابق چلوں گا، میں اپنے ظرف سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے انتہائی اعلیٰ کردار کا یہاں بھی ثبوت دیا، اور فوراً سے ان کو خوابوں کی جو خواب تھے اس کی تعبیر فوراً بتا دی۔ قال تزرعون 7 سنین دابا، حضرت یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو گے، خوب فصل ہوگی، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ۔ اب آپ دیکھیں معاشرے کی خیرخواہی کا لیول کیا ہے کہ نہ صرف خوابوں کی تعبیر بتائی ہے بلکہ جو چیلنج پیش آنے والا تھا اس کا حل بھی ساتھ ہی سجیسٹ کر دیا۔ فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، تو جو کچھ تم فصل کاٹو تو اسے تم اس کی بالیوں میں ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاؤ۔ 7 سال بہت فصل ہوگی، زبردست قسم کی فصل ہوگی، لیکن کیا ہوگا اس میں سے ضرورت کے تحت جو کھانا ہے بس وہ کھاؤ، باقی کو اس کی بالیوں میں محفوظ کر دو، یعنی پریزرو کرنے کا اس وقت آسان طریقہ تھا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، یعنی قحط ہوگا، یاکلن ما قدمتم لہن، اور جو تم نے ان کے لیے سیکیور کر کے رکھا تھا وہ سارے کو کھا جائیں گے، الا قلیلا ما تحسنون، سوائے اس تھوڑے کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے، یعنی 100% تو کنزیوم کر لیے تو دوبارہ فصل کیسے اگاؤ گے، لہٰذا کیا کرو جو کچھ اگاؤ اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ تم ان 7 سالوں میں استعمال کرو جو 7 سال اچھی کھیتی باڑی ہوگی، دوسرے حصے کو اس سے اگلے 7 سال کے لیے رکھ لو، اور تیسرا حصہ جب یہ 14 سال مکمل ہو جائیں گے اور پھر اچھی فصل دوبارہ پیدا ہوگی، قحط ختم ہوگا، تو بیج بونے کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ بیج کے لیے چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 حصے تم اپنے اس کے جو غلہ ہوگا اس کے کر لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں خوب بارشیں ہوں گی، اور فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، اور اس میں خوب جو ہے وہ انگور کا رس لوگ نچوڑیں گے، یعنی 7 سخت سالوں کے بعد جو 8واں سال آئے گا وہ بہت زبردست سال ہوگا، خوب بارشیں ہوں گی، جب بارشیں ہوں گی تو خوب فصلیں ہوں گی، اور پودے جو ہیں وہ خوب گرو کریں گے، اور پھل جو ہیں وہ خوب گرو کریں گے۔ تو ایک علامت کے طور پہ کہا کہ ظاہر ہے اس علاقے میں جیسے شراب نچوڑنا یا شراب تیار کرنے کا معاملہ خاص تھا جیسے، تو اس کو سمبل کے طور پہ بیان کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ اس وقت شراب حرام بھی ہو، اس معاشرے میں جو بھی شراب کا تصور تھا۔ وقال الملک ائتونی بہ،
اب یہ شخص خواب لے کر جب خواب کی تعبیر لے کر جب پہنچا اور ساتھ بتایا کہ بھائی اس نے تو مسئلے کا حل بھی بتا دیا کیا کرنا ہے، تو قال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے سن کر کہا اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب قاصد ان کے پاس آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی مجھے جیل سے نجات چاہیے بس مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو، کہا کہ نہیں، لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، اپنے آقا کے پاس، فاسألہ ما بال النسوہ، اور اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کا ایک اور دفعہ کردار مزید ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ 9-10 سال جیل گزارنے کے بعد اب بادشاہ کا پیغام آ رہا ہے کہ چلو آپ میرے پاس آ جاؤ، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں ابھی ایسے جیل سے اپنے الزامات کلیئر کیے بغیر نہیں نکل سکتا۔ تو کردار سے بڑی کوئی چیز نہیں، عارضی فائدے اور عارضی آسانیاں اور عارضی سہولتیں حاصل کرتے چلے جانا اور اپنے کردار کو پست کرتے چلے جانا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جدید دنیا کا یہ جو اصول ہے نا کہ سہولت کے پیچھے چلتے ہیں، جی اس میں آسانی ہے، اس میں آسانی ہے، بھائی یہ بد چیز آپ کے کردار کو ہی کمزور کیے جا رہی ہے، آپ کو سست کیے جا رہی ہے، آپ کے اندر پروڈکٹیوٹی باقی نہیں ہے، تو اس سہولت کا کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کوئی ہم مزے کرنے تو نہیں آئے نا، دنیا میں کچھ ایفرٹ کرنی ہے، کچھ ہم نے آؤٹ پٹ دینی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جدید ٹیکنالوجی کا ایک دجل ہے کہ آسانی کے نام پہ انسان کو دن بدن جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں برائلر مرغی جیسے ہوتی ہے وہ بنا دیا گیا، یہ بیچارہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہے۔ آج کل لوگوں کے اندر بالکل استعداد ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ ایک چیز آسان ہے، اس میں سہولت ہے، تو میں اس کو ترجیح دوں گا، بلکہ آپ دیکھیں آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کا پورا کردار، آپ کی پوری شخصیت کہاں بہتر ہے۔ تو جہاں آپ کو لگے کہ نہیں یہ مشکل برداشت کرنا ہی میری شخصیت کے لیے بہتر ہے، وہاں مشکل برداشت کرنے کو ہی آسانی سمجھیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی معاملات کو پہلے کلیئر کرو۔ دوسرا نقطہ بڑا پیارا یہاں یہ ہے کہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، اور جس عورت نے سب سے زیادہ ان کو تنگ کیا ہے اس کو پن پوائنٹ کر سکتے تھے کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے جو کچھ کیا تھا اس کا پتہ کریں، اور وہ یہ وہ حضرت یوسف نے معاملے کو جتنا جنرل کر سکتے تھے کیا، اور کہا ما بال النسوہ، عورتوں کا کیا معاملہ ہے، کسی ایک پہ انگلی اٹھانے کے بجائے جنرل بات کر دی کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا کیا معاملہ ہے۔ اور ان ربی بکیدہن علیم کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ میرا رب تو خوب جانتی ہے ان کی چالوں کو، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے سامنے بھی کھل کے آ جائے، اور دوسرا یہ کہ جو میرا وہ آقا ہے عزیز مصر جس نے مجھے خریدا تھا اور اپنے گھر میں ملازم طور پہ رکھا تھا، اس کو اچھی طرح پتہ ہے، یعنی اس نے گواہی دی تھی کہ یہ عورت خطا کار ہے اور یوسف جو ہے اس بات سے اعراض کرو، تو اس کو بھی جا کے ذرا اس کو بھی بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے، اسے پوچھا جائے کہ کون قصوروار ہے اور کون جو ہے وہ سچا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب بادشاہ کے سامنے معاملہ چلا گیا، اب انکوائری بڑے لیول کی کھل گئی، تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ ہے جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے؟ قلنا حاشا للہ، اب وہ ظاہر ہے ان کو نظر آ گیا کہ یہاں تو جان کے لالے پڑ جائیں گے اگر تھوڑی بھی گڑبڑ کی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس بندے میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، ہم نے اس بندے میں کوئی کمی نہیں دیکھی، کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا الآن حس الحق، اب حق کھل کر واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو ورگلایا تھا اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین، اور وہ بالکل سچا ہے، اس کا کردار بالکل پاک ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ اب یا تو یہ زلیخا کا جملہ ہے جو عزیز مصر کی بیوی ہے، یا یہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، تو دونوں طرح کی آراء موجود ہیں۔ ایک رائے کے طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی کا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ عورت توبہ طائب ہو چکی تھی اور اس نے جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لی، لیکن زیادہ غالب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے تاکہ میں جو ہے یہ چیز واضح کر دوں کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، یعنی میرے کردار کے اوپر کوئی کسی قسم کی آنچ باقی نہ رہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہی، الا ما رحم ربی، سوائے جس پر میرا رب رحم کرے۔
اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا اگر یہ جملہ قرار دیا جائے تو یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب کی معرفت کا پھر موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. جیسے پیچھے تھا نا کہ انہو ربی ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. اور یہاں کہا کہ دیکھو جو نفس ہے نا، یعنی کوئی شخص ہوتا ہے نا وہ اس موقع پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو چھوڑا کرتا، کم ظرف آدمی ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ کہتا کہ جی میں دیکھو نا، میں ثابت نہیں ہوا کہ میں کتنا اعلیٰ ہوں، میرا کردار کتنا زبردست ہے، اور مانو نا کہ میری عظمت کے قائل ہو نا. آپ دیکھو بڑی بڑی عورتوں نے مان لیا ہے کہ میرا کردار اچھا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر بھی، جبکہ ان کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے اور مملکت کے سامنے ثابت ہو چکی ہے، بادشاہ کے سامنے آپ کا کردار نکھر کے آ چکا ہے، عورتوں نے تسلیم کر لیا ہے، وہاں پہ بھی کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء. بھئی ہمارا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، نفس جو ہے وہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، بچتا کون ہے جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اب اس کو میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اس کردار کے آدمی کو ضائع نہیں کیا جاتا. یہ بڑا اہم ایک نقطہ ذہن میں رکھیے. جو لوگ بھی لیڈرشپ کے کسی درجے پر بھی فائز ہوں، چاہے وہ مینیجر ہوں کمپنی میں، چاہے اس سے بڑے عہدے پر ہوں، چاہے کسی ادارے میں کوئی ذمہ داری ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہونی چاہیے وہ بہترین صلاحیتوں اور بہترین کردار کا مالک انسان ہے. لوگ بعض اوقات پیسوں کو، شہرت کو، کسی اور چیز کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ضائع کر دیتے ہیں جو ان کے بڑے وفادار ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے کام کے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جن کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو جو سب سے زیادہ اچھی کمائی ہے اس دنیا میں نا، کہ ظاہری معنوں میں وہ یہی ہے کہ آپ اچھے انسان کما سکیں، یعنی پوری زندگی میں آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکیں، اٹیچ کر سکیں، ان سے تعلق بنا سکیں جو کہ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، اور جو اچھے کردار کے مالک ہیں، جو اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں. تو یہ بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، اس کا پورا کردار جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے بادشاہ تو ہے، لیکن بادشاہوں میں اچھے بادشاہ بھی آتے ہیں. عام طور پہ تو بالکل ایسے بتایا جیسے بادشاہ سارے برے ہوتے ہیں، اکثریت میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اچھے لوگوں نے بھی بادشاہت کے منصب پہ وہ بیٹھے ہیں. تو یہ شخص جو تھا یہ اچھا سمجھدار آدمی تھا. پہلی بات تو اس نے جو خواب دیکھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو خواب مجھے آیا ہے، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس پورے ملک کی، تو یہ ایسے ہی نہیں آیا، میں اس کی تعبیر جان کے رہوں، ورنہ کوئی اور ہوتا وہ کہتا چھوڑو مجھے کیا لگے. پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کام کا بندہ نظر آ گیا ہے، تو کام کے بندے کو اس نے بالکل بھی چھوڑا نہیں ہے، کہا کہ جی لے آؤ میں اس کو خالص کر لوں اپنے لیے. فلما کلمہ، تو جب حضرت یوسف سے بات چیت ہوئی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا کہ آج آپ ہمارے پاس بہت ہی معزز اور بہت ایک معتبر انسان ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بہت زیادہ غیر معمولی اکرام آپ کا کیا جائے گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو آپ نے فوراً سے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. اب یہاں سے ایک نقطہ جو سامنے آتا ہے، بعض لوگ اس کو غلط تعبیر اس کی کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے وزارت مانگی یا عہدہ مانگا، لہٰذا آج جو لوگ پولیٹکس یعنی سیاست میں اسلام کے نام کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس سے ایک جواز گھڑتے ہیں، اور جواز یہ گھڑتے ہیں کہ دیکھو بھئی ایک بندہ اگر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں نے MNA بننا ہے، مجھے ووٹ دو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی تو دیکھیں جا کے بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے وزارت چاہیے خزانے کی. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر جو پابندی ہے وہ شریعت محمدی کی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کی شریعت کی ہے. تو یوسف علیہ السلام یا ان کے بعد جو انبیاء آئے، ہم نے جو فالو کرنا ہے وہ اپنے نبی کو فالو کرنا ہے، نہ کہ سابقہ شریعتوں میں. ورنہ تو یہاں سے یہ بھی نکال لیں کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی ساری گفتگو میں تو شراب کا ذکر بھی ہے اور آپ نے ان کو کوئی بری چیز نہیں کہی. تو شریعت کس کی فالو کرنی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سابقہ شریعتیں ختم ہو چکی ہیں، اب جو شریعت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ ہے. اور آپ نے کلیئر کٹ بتایا ہے کہ جو شخص عہدہ مانگے گا اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، اور آپ نے بالکل منع کیا اس چیز سے کہ کوئی شخص خود عہدہ طلب کرے. تو جب ہمیں کلیئر کٹ احادیث میں احکامات ملتے ہیں تو پھر ہم کیوں عجیب و غریب طریقے سے چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کھینچتان کے دلائل نکالتے ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ قطعاً اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہم احادیث کو چھوڑ دیں
اور ہمیں جو واضح احکامات دیے گئے ہیں جو صحابہ اور تابعین کا عمل ہے اس کو چھوڑ دیں، اور ہم قرآن کی ایک آیت سے جو ہے وہ اس طرح سے معنی نکالیں جو کہ ہماری شریعت کے لیے وہ سوٹیبل ہے ہی نہیں ہے، جو کہ ہمیں شریعت کی تعلیم نہیں دے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جس بادشاہت کے نظام میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمے زمین کے خزانے جو ہے وہ کر دیے جائیں، وہ مشرک قوم ہے، وہاں کوئی اسلام نہیں نافذ ہوا وہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ایک مشرک قوم ہے جس کے اندر آپ ایک اکیلے موحد موجود ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے زمین کے خزانوں پر معمور کر دو۔ گویا جیسے یہاں سے کوئی شخص اگر ویسٹ جاتا ہے، باہر جاتا ہے، اور وہاں پہ غیر مسلموں کا نظام قائم ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی اتھارٹی آئے گی تو میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ کر سکوں گا، اسلام کے لیے بہتر کام کر سکوں گا، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں قطعاً یہ نہیں ہے کہ مجھے وزارت دو تاکہ میں زیادہ اہل ہوں وزارت کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی جگہ کسی اور کو وزارت ملے گی وہ تو مشرک ہی ہوگا نا، اور وہ اپنے اثر و رسوخ سے کیا کرے گا؟ شرک پھیلائے گا۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں آپ وہاں پہ کم از کم توحید کی بات کر سکتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، پوری قوم قحط کا شکار ہونے والی ہے، اور آپ کے پاس وہ ایگزیکٹ علم موجود ہے جس کے ذریعے آپ اس لوگوں کو سلمیے سے بچا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4 اور سب سے بڑی بات، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جو گائیڈ کرتا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو، آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو ایک نبی جو اللہ کے احکامات کا پابند ہے، جس کو براہ راست گائیڈنس مل رہی ہے کہ اس موقع پہ کیا کرنا ہے، اس کی زندگی سے ایک مثال لے کر ہم اس کو اپنی شریعت میں انکارپوریٹ کر لیں اور اس کو ایک جنرل رولنگ بنا لیں، ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ریزن تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مقرر کر لیے جائے۔ اب کچھ لوگوں کی بڑی ضد ہے اس بات کے اوپر کہ یوسف علیہ السلام اسی موقع پہ ہی بادشاہ بن گئے تھے، ایک رائے ہے کچھ لوگوں کی ہے، تو واللہ عالم کیا وجہ ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام اسی موقع پہ بادشاہ بن گئے۔ لیکن جو قرآن مجید کے الفاظ سے بات زیادہ اپیرنٹ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یوسف السلام کہیں کہ بادشاہ سے کہ تم اترو اور مجھے بادشاہ بنا دو، یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور مطلب کوئی کتنا ہی اچھا بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ کسی کے لیے بہت ہی مشکل ہے کہ وہ اپنے منصب پہ بیٹھے ہوئے دوسرے کو کہے کہ تم آگے بادشاہ بن جاؤ۔ بادشاہ کو ایک نیڈ نظر آ رہی ہے کہ بھائی اب جو فائنینشیل کرائسس آنے والا ہے، آگے جو مشکل حالات آنے والے ہیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مینیجر چاہیے اس کے لیے۔ اور جیسے بادشاہ آپ کہہ لیجیے کہ اس تلاش میں تھا، اور لنکڈ ان پہ اس نے ہائرنگ کے لیے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی پہلے سے، تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی میں زمین کے خزانوں پر مجھے مقرر کر دو، تو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ بھی سامنے آ گئے، اور آپ نے جو دلیل دی اور آپ کا جو کردار اس کے سامنے آ چکا تھا، تو اس کے لیے مطلب چانس ہی ختم ہو گیا کسی اور بندے کا۔ تو آپ نے کہا انی حفیظ علیم، بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اکثر لوگ ذمہ داری کے لیے نا، کسی کو ذمہ داری دینے کے لیے ان دو میں سے ایک کو دیکھتے ہیں، یہ بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے، بہت زبردست، بہت جانتا ہے چیز کو، لہٰذا اسی کو میں یہ کام دوں گا۔ وہ ایکسپرٹ ضرور ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ حفیظ بھی ہو۔ تو کسی چیز میں ماہر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ پھر سنسیئر بھی ہو لازمی۔ اور پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی، جب خاص طور پہ جو ڈسے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے اب کسی ارے گھرے کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی، یہ فلاں میرا بڑا قریبی جاننے والا ہے، مجھے اس سے تسلی ہے، یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ بھائی وہ دھوکہ تو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کو اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے تو تمام تر اخلاص کے باوجود وہ آپ کا نقصان کر دے گا۔ لہذا خالی اخلاص بھی کافی نہیں ہے اور خالی علم بھی کافی نہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اخلاص اس درجے کا ہو کہ بندہ حفاظت کرے اس چیز کی، امانت سمجھے، اور علم اس درجے کا ہو کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نقصان نہ کر بیٹھے۔ تو مثلا ایک کاروبار آپ نے شروع کیا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، اب آپ نے کیش کاؤنٹر پہ ایک بندے کو بٹھانا تھا۔ پہلے تو آپ نے ایسے بندے کو بٹھایا جس کو پورے بزنس کی ان آؤٹ سب پتہ تھی۔ اب اس نے کیا کیا، وہ خود برد کرنا شروع ہو گیا، مطلب وہ دن میں جو ہے 10,000 روپے کماتا تھا اور 5,000 روپے ہڑپ کر دیتا تھا، 5,000 آپ کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ آپ نے کچھ عرصے بعد سمجھ آ گئی بندہ آپ کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، آپ نے اس کو نکالا اور آپ نے اپنے بڑے قریبی عزیز کو، جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ تھا، آپ اس کو لا کے بٹھا دیا آپ نے کہ بھئی تم نے ابھی سارے معاملات مینیج کرنے ہیں۔ اب اس شخص نے 1 روپے کی چوری نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن نہیں کی، لیکن اس کو کاروبار چلانا نہیں آتا تھا وہ مخلص حفیظ تھا لیکن علیم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ جناب اس نے اگلے 3 دنوں میں روزانہ 10,000 روپے کا لاس کر دیا، منافع کا کمانا تھا نقصان ہی کر دیا۔ اب وہ کہے گا جی اللہ کی قسم میں نے 1 روپیہ چوری نہیں کیا، بھئی یہ نہیں کیا۔ وہ پہلے والا جو بندہ تھا کم از کم اس نے 3 دن ڈنڈی مار کے بھی 15,000 بچا دیے تھے، اس نے تو 3 دنوں میں 30,000 روپے کا نقصان کر دیا۔
تو بہرحال یہ بڑی گہری حکمت ہے کہ جب آپ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ وہ حفیظ بھی ہو اور وہ علیم بھی ہو، یہ دونوں صفات اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم کل گفتگو جاری رکھیں گے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا اور اس کے ریزنز بتائے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یعنی وہ اللہ کی طرف سے نبی تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جیسے قید کر رہے تھے اور دوسرا کو اس طرح کر رہے تھے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یعنی ان کو یعنی نبوت کس اس تمام ٹائم میں کس وقت میں ان کو مطلب نبوت ملی تھی؟ جی اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ان کو ایگزیکٹ کب نبوت ملی تھی۔ جیسے ایک رائے یہ ہے کہ جو کنویں میں جب وہ ڈالے گئے تھے تب ان کو نبوت مل گئی تھی، پھر ایک رائے یہ ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تب ان کو نبوت ملی ہے۔ تو الگ الگ آراء ہیں، کوئی مطلب قرآن سنت میں کوئی ایگزیکٹ ایج نہیں ان کی بتائی گئی کہ کب ان کو نبوت ملی ہے۔ تو موسٹ لائکلی جب وہ جیل میں تھے شاید اس وقت ان کو نبوت مل گئی، اور بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی تھی، لہٰذا جب وہ 40 سال کے ہوئے تب ان کو ملی نبوت۔ یعنی اب جیسے یہ جیل سے ان کا نکلنے والا جو معاملہ نہیں، کوئی 30s میں ہے، ان کا ارلی 30s میں یہ وہ جیل سے نکل کے بادشاہ کے پاس گئے ہیں۔ جی اور سوال کسی کا کوئی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ نے یہ پوچھا تھا کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ شراب نچوڑیں گے، تو اس آیت میں تو شراب کا کہیں لفظ نہیں آتا، جی وفیہ یاسرون کا لفظ ہے، عصیر یہ تو رس نچوڑ اور جوس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ جی جی ہاں، اصل میں جو ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے وہ جامع کلام ہوتا ہے، تو وہ الفاظ جو لفظ استعمال کیے بغیر اس کے معنی کلیئر ہو سکتے ہوں وہ اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ پورا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں، پیچھے بھی جو آیا تھا جب وہ اس نے اپنا خواب بتایا تھا اس بندے نے، تو وہاں پہ بھی یوسف السلام نے یہی بات کہی تھی، تو اس سے مراد جو ہے وہ اصل میں مطلب آپ یہ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ جو شراب ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ شراب اس سے مراد نشہ آور ہی مشروب ہو، لیکن اس علاقے میں شراب یعنی بنائی جاتی تھی کھجور سے، انگور سے، تو آپ اس کو رس کہہ سکتے ہیں، رس میں کہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے تو کر لیجیے۔ ٹھیک ہے جی، سوال نہیں ہے کوئی، ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔